السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیرت کے اسباق، چھٹا سبق، مدینے کی طرف ہجرت اور اس کے بعد کے واقعات۔ پچھلے درس میں آپ نے سن لیا کہ مدینہ سے کچھ لوگ آ کر اسلام قبول کیے، اور آخری بار جب وہ آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر کے گئے کہ آپ تشریف لائیے اور سارے مسلمان بھی آئیں مدینہ میں، وہاں ہم اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے لیے تن من دھن کے ساتھ میں پوری طرح آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تو اس طرح مدینہ میں مسلمانوں کے لیے ایک پرامن جگہ نصیب ہوئی، اور ادھر اللہ نے بھی اجازت دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کئی صحابہ اکرام دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے ہجرت کی خبر مکہ کے کفار کو ہوئی تو وہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو روکنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرنے لگے، اور اس کوشش میں کئی سارے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے۔ اس لیے کئی مسلمان چھپ چھپا کر خاموشی کے ساتھ نکل گئے، لیکن کچھ جواں مردوں نے، بہادروں نے پوری ہمت کے ساتھ علی الاعلان ہجرت کے لیے سفر اختیار کیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے لیے اجازت طلب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جلدی مت کرو، شاید کہ اللہ تعالی تمہارے لیے کوئی ساتھی مقرر کر دے۔ الحمدللہ بہت سارے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن ادھر قریش گویا کہ پاگل ہو گئے کہ مسلمانوں کے لیے مدینہ میں جو ایک پرامن جگہ مل گئی تو اس کی وجہ سے یہ لوگ بڑے بے چین، اور وہاں مسلمانوں کو سکون سے نہ رہنے دینے کے لیے اب نئی پلاننگ کرنے لگے۔ لیکن ابھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت نہیں کیے تھے، اور وہاں مدینے میں مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کے بارے میں پلاننگ کرنے لگے۔ اور اس بیچ ابو جہل نے کہا، ہم ایسا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، واقعہ معلوم ہونے کے لیے بتانا ضروری ہے، ورنہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان پر لانے کو بھی دل گوارا نہیں کرتا۔ اس ظالم وقت کے فرعون ابو جہل نے کہا کہ ہم میں سے ہر قبیلے میں ایک تیز و ترار نوجوان کو ڈھونڈ نکالیں، اور وہ سارے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں، اور جب وہ گھر سے نکلنے لگے، نعوذ باللہ، سب لوگ ایک بارگی حملہ کریں، اس طرح محمد کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، اور بنو ہاشم کسی سے مقابلے کی ہمت نہ کر پائیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ پلان بنا کر وہ لوگ پوری طرح سے تیار ہوئے۔ ادھر ان ظالموں کی سازش سے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائیں، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ احساس ہو
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں ہی موجود ہیں، اور ادھر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک مٹھی مٹی لے کر ان کے آنکھوں پر اڑا دیتے ہیں، جس سے اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ وہاں سے فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اور دونوں مل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جا کر غار ثور میں چھپ جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کی آنکھ کھلی اور دیکھا تو بستر پر سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ وہ بستر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، تو سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ جب اس بستر سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھ کر آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گویا ان کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوستے ہیں، مارتے ہیں، پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد قریش نے ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو تلاش کرنے کے لیے جوانوں کو بھیجا، اور اعلان کر دیا کہ جو بھی زندہ یا مردہ انہیں پکڑ کر لے آئے ان کے لیے 100 اونٹوں کا انعام ہوگا۔ تلاش کرنے والوں میں سے کچھ لوگ اس غار تک پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر وہ لوگ جھک کر اپنے قدموں کو دیکھ لیتے تو بھی غار میں موجود یہ دونوں نظر آتے، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں روک رکھی۔ اللہ کی مدد پر یقین رکھی میرے بھائیوں، مشکل حالات آئیں گے، لیکن جتنا ہم دین پر مضبوطی سے کھڑے رہیں گے اللہ کی مدد بھی اسی قدر آئے گی۔ ان تلاش کرنے والوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے فکر مند ہوئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں دلاسا دیا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالی ہے؟ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ 3 دن تک اس غار میں رہے، اس کے بعد وہاں سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ لمبا تھا، گرمی سخت تھی۔ دوسرے دن شام راستے میں ایک خیمہ نظر آیا جو معبد کا تھا، وہاں رکے، کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑھی اماں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز اس وقت نہیں ہے، اور ہمارے شوہر بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیے کونے میں ایک بکری بالکل نڈھال پڑی ہے جو ریوڑ کے ساتھ چلنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ادھر رہ گئی، اور اس کے تھنوں میں بھی کوئی دودھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، معبد نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب گئے، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو دھو کر اس میں سے ایک بڑے برتن بھر کر دودھ نکالا۔ معبد حیران و ششدر ہو کر ایک طرف کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ سارے لوگوں نے پیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا برتن دھوہا، اور وہ معبد اور ان کے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آگے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ ادھر مدینے والے جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، تو ہر روز
مدینہ کے باہر آتے، انتظار کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے، اور شام تک دیکھ کر واپس جاتے ہیں۔ لیکن جس دن پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے ہیں تو خوشی و مسرت کے ساتھ مرحبا، خوش آمدید کہتے ہوئے مدینے سے باہر نکل آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چند کلومیٹر پہلے قباء میں نزول فرمایا اور وہاں 4 دن ٹھہرے رہے۔ اس بیچ آپ نے وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد، یعنی ہجرت کے بعد 4 دن کے بعد آپ وہاں سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ مدینے کا ہر باسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکریہ ادا کرتے اور کہتے یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اونٹنی ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سے نہیں اترتے کہ وہ پھر کھڑی ہوتی ہے، چل پڑتی ہے، پھر لوٹ کر آتی ہے، اسی جگہ بیٹھ جاتی ہے جہاں پہلے بیٹھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں، اور وہیں قریب میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، جن کی ضیافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ضیافت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک مکہ میں رکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن جن کی امانتیں ہوتی ہیں وہ سب ان کے حقداروں تک پہنچاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قباء میں آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ کو خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کی، جسے بعد میں مسجد نبوی کہا جانے لگا۔ اور آپ نے مہاجرین جو مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور انصار وہ مدینہ والے جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ وہ اس طرح سے کہ ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو دونوں سے کہا کہ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس طرح کئی ایک لوگوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کروا دیا، اور ہر انصاری یہ کہتا کہ میرے مال میں میرے مہاجر بھائی کا بھی حصہ ہے، اور مل جل کر وہ لوگ آپس میں کام کرنے لگے اور اپنے روزگار مہیا کرنے لگے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبائل کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، اور ایک پرامن زندگی مدینے میں گزارنے کے لیے سب کے ساتھ ایک اچھا اتفاق عہد و پیمان کیا۔ ادھر الحمدللہ مدینہ میں ایک پرامن جگہ مل گئی، مسلمان آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کرنے لگے اور اس سچے دین کی دعوت لوگوں میں عام کرنے لگے۔ لیکن ادھر کفار مکہ مسلمانوں کی یہ پرسکون زندگی دیکھ نہیں پائے، انہیں بڑی کوفت ہونے لگی۔ تو چونکہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ پہلے سے بھی ان کے تعلقات تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کریں اور وہاں ان کو امن و امان سے رہنے نہ دیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی ایسی سازشیں کرتے کہ ان میں کے کچھ گھڑ سوار مدینہ کے قریب تک آتے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے، بلکہ وہ دھمکیاں بھیج رہے تھے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے،
یہاں سکون سے رہنے نہ دیں گے۔ نوبت یہاں تک بھی آئی کہ مسلمان اپنے ساتھ ہتھیار رکھ کر سونے لگے۔ اسی درمیان اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں قتال کی اجازت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے فوجی دستے بنا کر بھیجا کرتے تاکہ دشمن کی حرکت اور ان کے بارے میں خبر رکھ سکیں اور ان دشمنوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم مسلمان بھی کمزور نہیں ہیں، اگر تم ہمیں امن سے رہنے نہ دو گے تو ہم بھی تمہیں چین سے رہنے نہ دیں گے، ہم ضرور انتقامی کارروائی کریں گے۔ اس کے لیے بعض دفعہ ان کے تجارتی قافلوں پر بھی نظر رکھتے اور ان پر چھاپا ڈالنے کی کوشش کرتے تاکہ ان کفار کو یہ معلوم ہو کہ مسلمان اب بے بس اور کمزور نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ملک شام سے کفار مکہ کا قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ اس تجارتی قافلے میں 1000 اونٹ ہیں اور 40 آدمی ہیں اور ابو سفیان ان کی قیادت کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ اکرام کو لیا ساتھ میں، اور ان کے ساتھ اس وقت صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ فوری ایک قاصد کو بھیجا مکہ کی طرف اور ادھر سے مدد طلب کی، لیکن خود عام شاہراہ کو چھوڑ کر ساحل کے راستے سے وہ مسلمانوں سے بچا کر نکل گیا۔ جب وہ مسلمانوں سے بچا کر نکل گیا تو فوری خبر بھیجا کہ اب ہمیں مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وہاں سے نہ نکلے۔ لیکن ابو جہل یہ ابو سفیان کا مشورہ نہ مانا، 1000 لڑنے والے جوانوں کو لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ قریش مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو بالاتفاق یہ فیصلہ طے پایا کہ دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے اور ان سے جنگ کی جائے۔ چنانچہ 2 ہجری 17 رمضان کو بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، دونوں فوجوں کے درمیان میں مقابلہ سخت رہا۔ مسلمانوں کے پاس اسباب، جنگی سامان بہت کم ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی مدد پر یقین رکھے ہوئے پوری ڈٹائی کے ساتھ جم کر مقابلہ کرنے لگے۔ الحمدللہ مسلمانوں کو جیت ہوئی، مشرکین کفار مکہ ہار گئے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے 13 یا 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار پڑ گئیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو، جو رقیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، اجازت دی کہ وہ ان کی خدمت میں رہیں، اور اسی بیچ ان کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس طرح وہ ذو النورین کے لقب سے پکارے جانے لگے، یعنی 2 نور والے۔ معرکہ بدر کے بعد مسلمان شاداں فرحاں مدینہ کی طرف لوٹ آئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اس میں کامیابی دی۔
مسلمانوں کو قیدی بھی ملے اور مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ جنگی قیدی جو تھے ان میں سے کچھ لوگ فدیہ دے کر قید سے آزاد ہو گئے، اور کچھ لوگوں کو بغیر فدیے کے بھی چھوڑ دیا گیا، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو تعلیم یافتہ تھے تو ان کا فدیہ یہ مقرر کیا گیا کہ مسلمانوں کے بچوں کو وہ تعلیم دیں، پھر اس کے بعد ان کی رہائی ہوگی۔ اس طرح محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسباق میں سے جنگ بدر کے اختتام تک آج ہم نے سنا۔ اس کے بعد والے مرحلے انشاءاللہ اگلے سبقوں میں آپ سنتے رہیں گے، ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔